نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سید یا حبیب اللہ لبیک یا غوث اعظم لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک۔ قابل سعادت رام معزز سامعین، اج دے درس تصوف دے اندر رزق دے بارے روزی دے بارے ذکر کریں گے۔ قرآن کریم دی سورہ طلاق دی تیسری آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا، اس آیت پاک سنی رب نے فرمایا کہ اور انہوں اتھوں روزی دواں گے جتھوں او دا گمان بھی نہ ہوئے۔ اس آیت پاک سنی رب نے فرمایا کہ جیڑے بھی میرے کو ڈرن والے نے انہوں نے اللہ پاک نے بے شمار بشارتاں دتیاں، جس ایک بھی بشارت دتی کہ تہانوں رزق اتھوں میں دواں گا جتھوں تہاڈا گمان بھی نہ ہوئے۔ رازق اللہ دی ذات ہے تے اللہ رب العزت تمام مخلوقات نو رزق دے رہا، پتھراں چ اللہ سونا کیڑے بھی پالدا، اور سب دا رزق اللہ رب العزت نے لکھت ہے، اور قلم توڑ دی ہے انسان دے لکھیا مقدر دا رزق ہر حال چ ملنا۔ مزید انسان جنی محنت کردا ہے الا ما سا، جیسا قرآن دسیا انہوں مزید ویسا دتا جاندا ہے، لیکن بقائے حیات واسطے اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات دے رزق دا بندوبست کرتا ازل تو۔ اس واسطے رزق دے بارے پریشان نہیں ہونا چاہیے کدے بھی انسان نہ سنے۔ رب نے قرآن پاک جی دسیا الرزق اللہ، پھر قرآن پاک جی مزید فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، یعنی زمین تے چلنے پھرنے والی کوئی ایسی شے نہیں، ایسی مخلوق نہیں جہدے رزق دا بندوبست نہیں کیتا۔ انسان نو چاہیے رزق دے معاملے کدے پریشان نہ ہوئے، اور ہمیشہ رزق حلال کمائے، حرام دے پاسے نہ جائے، شبہ والی چیزاں تو بچے، حلال بھی کم استعمال کرے، اور اللہ دی تقسیم تے راضی رہے۔ جی کسے نو کٹ دتا کسے نو ود دتا ہے، یہ نظام کائنات چلاؤن واسطے، لیکن بنیادی ضرورتاں اللہ پاک نے رزق دیاں سب دیاں پوریاں کیتیاں۔ اس واسطے اللہ رب العزت نے، اللہ رسول نے سانو حوث تو منع کیتا، حرص تو منع کیتا، اور طمع تو منع کیتا، اور جمع کرن تو منع کیتا۔ اما لوگوں نے تعلیم یہ دیتی ہے کہ 2.5% تسی اللہ راہ زکات دیو، باقی 97.5 تواڈے اگر سال تواڈے کو رزق پیا زکات دیو، زکات دیو گے تو پھر دیگر مال قبول ہون گے، لیکن اپنے رب سنے فرمایا قرآن چ کل لفظ زائد علی ضرور سب اللہ راہ لا دیو۔ تو سچے اللہ والے نے دی روح تے عمل کیتا، اور سب کچھ اللہ رسول تے اللہ دی راہ خرچ کرتا، مساجد تے، مدارس تے، فلاحی اداریاں تے، دکھی انسانیت تے، اپنیاں تے بھی، پرایاں تے بھی، دوستاں تے بھی، دشمناں تے بھی، حقداراں تے بھی، ناحقاں تے بھی، سب تے بے درے خرچ کرتا، اور ساری زندگی اللہ والے اللہ دی مہمانی چ گزارتے ہیں۔ اس واسطے جیڑا جنہ بھی اللہ دی راہ خرچ کردا اُنّا ہی وددا ہے وہ دا رزق۔ اس تو علاوہ انسان جو بھی چیز اللہ دی راہ جنی بھی خرچ کردا ہے اُنی ودی ہے۔ علم وڈے گا علم ودے گا، رزق وڈے گا رزق ودے گا، ہنر وڈے گا ہنر ودے گا۔ اللہ حاصل قیاس جیڑی چیز بھی وڈدا ہے وہی چیز وہی ودنی شروع ہو جاتی ہے۔ اس واسطے رزق اللہ والے طرف دوڑدا، دنیا تو پردہ بھی کر جاندے تے مزارات لنگر چلتے رہندے ہیں، کیونکہ ساری زندگی جمع نہیں کرتے، تباہ نہیں کرتے، اور جو کچھ ہے سب اللہ راج خرچ کر دیں بلا امتیاز رنگو نسل مذہب ملت دکھی انسانیت خرچ کرتے رہتے ہیں۔
اس واسطے رزق کا سلسلہ بڑھتا رہتا، چلتا رہتا۔ تو جہاں شخص چاہتا ہے اپنی غریبی دور کرنا، انہوں چاہیے کہ اللہ راج خرچ کرے، جنہ خرچ کرے گا انہیں ہی ودے گا۔ اور آج سائنس نے بھی اس گل کو تسلیم کر لیا کہ واقعہ ہی انسان جو وڑھتا ہے وہ ودتا ہے۔ مخلوق واسطے آسانیاں پیدا کرتا اللہ، یہ واسطے آسانیاں پیدا کرتا، مخلوق دے خرچ کرتا اللہ یہ واسطے کشادہ کر دینا۔ حدیثاں یہ سارا ذکر موجود ہے، اور عملاً بھی یہی چیز ہے۔ انسان نو چاہیے کہ رزق دے پاسے دھیان نہ دے، جس مقصد واسطے انہوں پیدا کیتا وہ دھیان کرے۔ اللہ نے پاک نے انہوں انسان نو اپنے دیدار واسطے پیدا کیتا، جیسا کہ سونے رب نے قرآن چ دسیا، ساڈے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دسیا، سچے اللہ والے سچے علماء مشائخ دسیا، اور طریقہ بھی سونے رب نے دسیا، انسان اس طریقے تے عمل کرے، کیونکہ دیدے مولا دی نعمت جیڑی آ وہ پیر و مرشد دی نگاہ دعا توجہ اور روحانی مدد نالی ہونی ہے، جیسا کہ سونے رب نے قرآن چ فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، کہ پیر و مرشد کو نوری کنیکشن حاصل کرے تاکہ حزب الشیطان نہ رابطہ ٹوٹ کے حزب اللہ نہ رابطہ ہو جائے۔ تو پیر و مرشد زیر نگرانی وجاہد فی سبیلہ، یعنی خوب مصنون ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کرے، تاکہ انسان دی روح پیر و پیشوا دی نگاہ دعا توجہ مدد نہ کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاضرہ شرف حاصل کر سکے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہ اللہ دی بارگاہ جا کے حضوری خدا جا کے دید مولا دی نعمت حاصل کر سکے، جہاں ذکر سنے رب نے قرآن چ فرمایا۔ رب سنے فرمایا قرآن پاک جنہاں میرے دیدار دا انکار کیتا میں انہوں نے بغیر حساب تو جہنم سٹاں گا، اور وہ لوگ تباہ و برباد ہو گئے، خسارے وچ رہے۔ انسان کو چاہیے جس مقصد واسطے پیدا کیتا مقصد حاصل کرے، رزق دے معاملے اپنے آپ کو ذلیل و رسوا نہ کرے۔ جب تک انسان دا توکل پختہ نہیں ہوندا رزق حلال کمائے تو طمع جمع تو بچے، اور جب توکل پختہ ہو جائے تو پھر اللہ پاک رزق دے گا۔ اللہ رب العزت چرند پرندیاں نو جانوراں نو سب نو رزق دیندا، سمندر چ مچھیاں نے بھی رزق دیندا، ایسیاں مچھیاں سمندر چ موجود ہے جہڑی 1200 من روز رزق کھاندیاں نے، اللہ انہوں نے بھی رزق دیندا۔ اللہ کا قانون ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمایا، حدیثاں بھی موجود ہے کہ انسان نو جدوں اللہ نے توکل کر لو پرندے طرح تینوں رزق ملتا ہر حالت۔ جانور پرندے رزق جمع نہیں کرتے، تو اللہ پاک سب نو دیندا روز، تے سچے اللہ والے بھی ساری زندگی اللہ دی مہمانی چ گزارتے ہیں۔ انسان نو چاہیے کدے بھی رزق دی طمع دے وچ نہ پھسے، جمع نہ پھسے، کیوں کہ جدوں یہ لعنت دے اندر آ جائے گی تو پھر حرام حلال دی تمیز ختم ہو جائے گی، پھر ایسی ہوس دے اندر پیدا ہو جائے گی، شیطان نے اس کام چڑ جا کے تباہ و برباد کر دے گا۔ بہرحال آج دی ساری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ انسان نو چاہیے کہ اللہ تے بھروسہ رکھے، اللہ پاک رزق ضرور دین گے، اور دندے ہے رازق ہے اللہ، وعدہ ہے اللہ کا، تے اپنے مقصد واسطے کام کرے، دیدی مولا دی نعمت حاصل کرنے واسطے راہ مولا دا مسافر بنے، فنا پھر توحید کر کے پھر توحید ہو جائے، اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی یہ سفر روحانی کرے، اور روح اللہ طرف دوڑائے، جیسا کہ سونے رب نے قرآن چ فرمایا ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ طرف، روح ایمان حاصل کرے، اللہ سونے دے اللہ رسول تے ایمان لے آئے، ایمان دی روح حاصل کرے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، عشق مولا دی نعمت حاصل کرے، پھر عشق کو کمال تے پہنچاؤنا واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع کرے، جیسا کہ سونے رب نے قرآن چ دسیا قل ان کنتم تحبون اللہ فتابونی یحببکم اللہ، پہلا سونے انہوں اپنا محبوب بنا لے گا، محب محبوب کو کوئی شے نہیں چھپاوندا، تے باطن دی روح نو سیر و پرواز کرائے گا، اور یہ روح نو باطن دے نظارے کرائے گا، اور حیرت در حیرت دے وچ یہ پھسدا چلے جائے گا۔ اللہ رب العزت دا نظام ایڈا بڑا ہے، اللہ رب العزت نے روح انسان دے اندر اس واسطے رکھی ہے، اس واسطے اپنے آپ کو روزی پریشان نہ کرے، جس مقصد واسطے دنیا تے مقصد حاصل کرنے واسطے جد و جہد کرے۔ تو سنے رب دا وعدہ آیا
کہ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਆਰਜ਼ੂ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੀਦਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਸੁਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮਨ ਕਾਨ ਯਰਜੂ ਲਿਕਾ ਅੱਲਾਹ ਫਇੰਨਾ ਜਲ ਅੱਲਾਹ ਲਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਆਰਜ਼ੂ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲਿਆ ਰਹੇ, ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਨਮਾਜ਼ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੰਗਨੇ ਇਹਦਿਨਾ ਸਿਰਾਤਲ ਮੁਸਤਕੀਮ। ਸੋ ਰੱਬ ਨੇ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਵਅਲੱਲਾਹ ਕਸਦੁ ਸਬੀਲ, ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਹੀ ਸੁਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵਅੰਨਾ ਇਲਾ ਰੱਬਿਕਲ ਮੁਨਤਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਖਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। اس واسطے قلندر اللہ ڈاکٹر علامہ اقبال نے فرمایا کہ عجب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمیوں کا مقام۔ بہرحال انسان نو چاہیے رزق کے معاملے پریشان نہ ہوئے، رزق حلال کمائے اور وہ چوں اللہ علاج بھی خرچ کرتا رہے تاکہ رزق ودتا رہے۔ اس واسطے امیر المومنین سیدنا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا کہ جدوں غریبی آ جائے تو انسان نو چاہیے صدقہ کرے، کیونکہ خرچ کرنا ود ہے، اللہ کا وعدہ ہے 10 گنا دنیا 'ਚ بھی ملتا، آخرت وچ بھی جمع ہو جاتا۔ جن خلوص نہ کرے گا انہیں گنا ود جاتا ہے۔ تے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہیں کہ میں 2 آدمی دنیا ساری میں تلاش کی تھی، من نہیں ملے۔ ایک وہ کہ جڑا سخی اللہ راہ 'ਚ خرچ کرتا ہے اللہ دی راہ 'ਚ، میں انہوں کدے بھکھیا مردیا نہیں دیکھا، غریب نہیں دیکھا۔ ایک جنہیں ظلم کیتا میں انہوں کدے چین 'ਚ نہیں دیکھا۔ اس واسطے سانو چاہیے رزق کے معاملے پریشان نہ ہوئیے، رزق حلال کماؤ۔ جو توکل حاصل ہو جائے، توکل دا کمال حاصل ہو جائے تو پھر انسان نو بغیر مشقت تو ہی، جیسا کہ عیسیٰ پاک 'ਚ رب سونے فرمایا کہ میں ایسی جگہ تو رزق پہنچاواں گا کہ تمہیں گمان بھی نہیں ہوئے گا۔ اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین بے سہارا انسان ہے۔ شاید پیرو پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے، تیری سونی پاک ذات دے ساڑا کوئی سہارا نہیں، سانو دنیا قبر اور آخرت سارا عطا فرمائے اپنے فضل و کمال دا، اپنے فضل و توفیق دا کمال عطا فرمائے، اپنے دائمی دیدار دی نعمت عظمہ دولت کبرا عطا فرمائے اللہ۔ بس باقی سب حوث وما علینا الا البلاغ المبین۔